अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तसव्वुफ़ के एक अज़ीम इमाम हज़रत शेख अबुल क़ासिम क़ुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, सूफ़ियाए किराम हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही अपने फ़्यूज़ व बरक़ात से लोगों को मुस्तफ़ीज़ करते रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास करम इन पर हमेशा होता रहा है। और उस ज़माने में सूफ़ियाए किराम असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से जाने जाते थे और उनके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा और हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद अली मुर्तज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह झूसी शरीफ इलाहाबाद। इसी तरह अभी माजी करीब में अगर आप देखें तो हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत शेख आरिफ सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम सूफ़िया किराम इस दुनिया में आए हैं और हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पूरी दुनिया में दावत व तबलीग का काम अंजाम दिए हैं। हज़रात मोहतरम, अगर असरे हाजिर की हम बात करें तो हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदाम अल्लाह ज़िल्लहु अलैना एक अजीम सूफ़ी हैं जो कि सैयद सरामा कौशंबी इलाहाबाद में साहिब सज्जादा हैं और वहाँ की खानकाह में दावत व तबलीग का काम आप अंजाम दे रहे हैं। हज़रात मोहतरम, सूफ़ियाए किराम हमेशा से ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के तहत ही दावत व तबलीग का काम अंजाम देते रहे हैं। आज इंशाअल्लाह उन्हीं सूफ़ियाए किराम में से एक अजीम सूफ़ी हज़रत शेख अबुल क़ासिम क़ुशैरी की तालीमात के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, सूफ़ियाए किराम के यहाँ फ़ना और बका ये दो लफ्ज़ बहुत ही मशहूर है। फ़ना का मतलब होता है मिट जाना और बका का मतलब होता है बाकी रहना। सूफिया के यहाँ फ़ना से मुराद मज़मूम औसाफ का साक़ित होना है और बका से मुराद औसाफ महमूदा में से, यानी बका से मुराद जो है वो औसाफ महमूदा जो अच्छी आदतें हैं उनसे बंदे का मुत्तसिफ़ होना, उनके साथ कायम होना है। हज़रात मोहतरम, इंसान में इन दोनों किस्मों में से एक न एक सिफत ज़रूर बाकी रहती है। एक सिफत की नफ़ी हो जाने से लामहाला दूसरी सिफत का इस्बात हो जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जो अपने औसाफ़े मज़मूमा से फ़ना हो चुका हो उस पर सिफ़ात महमूदा ज़ाहिर होने लग जाती है और जिस पर मज़मूम खसलतें गालिब आती हैं तो उससे सिफ़ात महमूदा पोशीदा हो जाती हैं। हज़रात मोहतरम, इस पूरे जुमले का जो मतलब है वो ये है कि फ़ना और बका का मतलब अगरचे मिटना और बाकी रहना होता है, लेकिन तसव्वुफ़ के इस्तिलाह में इसका मतलब होता है, बका का मतलब होता है, सबसे पहले तो फ़ना से मुराद मज़मूम औसाफ जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं जैसे कि झूठ, चुगली, गीबत, ऐब जोई, फ़रेब, दगाबाजी, मक्कारी, अय्याशी, रिया, कुफ्र, शिर्क, बिदात जैसे ऐसे बहुत सारे गुनाह जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनसे अपने आप को दूर कर लेना। और बका से मुराद औसाफ महमूदा का बंदे के अंदर, बंदे के साथ कायम होना है, यानी सच्चाई, इसी तरह रास्तबाजी, अमानत, अदालत यानी अदल व इंसाफ, इसी तरह सदाकत और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अताअत व फरमाबरदारी में अपने शब व रोज़ को गुजारना, यही औसाफ़ महमूदा में शामिल है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर इंसान में इन दोनों किस्मों में से एक न एक सिफत ज़रूर बाकी रहती है, यानी इंसान या तो बुरी आदतों के साथ इस दुनिया में रहता है या तो अच्छी आदतों के साथ, और एक सिफत जब ख़त्म हो जाए तो
دوسری خود بخود آ جاتی ہے، اور جو اپنے اوصاف مذمومہ سے فنا ہو چکا ہو، جو اپنے اندر سے جھوٹ، چغلی، غیبت، بری تمام عادتیں چھوڑ چکا ہو، اس پر صفات محمودہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے، اور جس پر مذموم خصلتیں، بری خصلتیں غالب آتی ہیں تو اس سے صفات محمودہ، اچھی عادتیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، یہ یاد رکھیں کہ جن اوصاف کے ساتھ انسان متصف ہوتا ہے وہ یا تو افعال ہیں، یا اخلاق ہیں، یا احوال ہیں۔ اب افعال وہ ہیں جن میں انسان اپنے اختیار سے تصرف کرتا ہے، اور اخلاق وہ صفات ہیں جو انسان میں فطری طور پر پائے جاتے ہیں، البتہ کسی صفت کے مسلسل عادت رکھنے سے صفت کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح احوال وہ ہیں جو شروع میں انسان پر جو ہے وہ وارد ہوتے ہیں، مگر ان کی صفائی کا دار و مدار اعمال کی صفائی پر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس اعتبار سے احوال بھی اخلاق کی طرح شمار ہوں گے، کیونکہ جب انسان دل سے اخلاق کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اپنی کوشش سے اپنے خراب اخلاق کو دور کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی مہربانی فرما کر اس کے اخلاق کو اچھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی پوری کوشش صرف صرف کر کے اپنے اعمال جو ہے تمام اعمال کا تزکیہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس کے احوال کو بھی پاک بنا دیتا ہے، بلکہ کمال کے ساتھ احوال کو اس پر وارد کرتا ہے۔ اس لیے جس شخص نے ان افعال کو جو شریعت کے اندر مذموم قرار دیے گئے ہیں ترک کر دیا، اس کے متعلق یوں کہا جائے گا کہ وہ اپنی خواہشات سے فنا ہو چکا ہے، اور جب اپنی شہوات سے، اپنی خواہشوں سے وہ فنا ہو گیا، اس نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، تو اپنی نیت اور اخلاص کے ساتھ وہ اپنی بندگی میں اب رہے گا، اور جو دل سے دنیا سے روگردانی کرتا ہے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کی ہر طرح کی رغبت فنا ہو گئی ہے، تو وہ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح جس نے کوشش کر کے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیا اور اچھی عادتیں اپنے اندر پیوست کر لی، اور اپنے دل سے حسد، کینہ، بخل، غصہ، تکبر اور اسی قسم کی دیگر تمام بری عادتوں کو اس نے دور کر دیا، تو اس کے متعلق یوں کہا جائے کہ فلاں اپنے اخلاق بد سے فنا ہو گیا، اور جب اخلاق بد سے فنا ہو گیا تو وہ عمدہ اخلاق اور صدق کے ساتھ باقی رہے گا، اور جس نے احکام کے رد و بدل ہونے میں اللہ کی قدرت کے جاری ہونے کا مشاہدہ کیا، اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ حوادثات کو مخلوق کی طرف سے خیال کرنے سے فنا ہو گیا، اور جب وہ ان آثار کو غیر اللہ کی طرف سمجھنے سے فنا ہو گیا تو اللہ کی صفات کے ساتھ وہ باقی رہا، اور جس پر سلطان نے حقیقت کا غلبہ ہو، یہاں تک کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے کسی چیز کو نہ دیکھے، نہ اصل کو اور نہ اس کی نشان کو، اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ مخلوق سے فنا ہو گیا اور حق کے ساتھ اب وہ باقی ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے بندے کا اپنے مذموم افعال، بری عادتوں اور حقیر احوال سے فنا ہونا یہی ہے کہ یہ افعال اس سے معدوم ہو جائے، اور اپنی ذات اور مخلوق سے اس کا فنا ہونا یہ ہے کہ اپنے نفس اور مخلوق کے متعلق اس کا احساس ہی چلا جائے، اس کے اندر سے نکل جائے، اور جب انسان اپنے افعال، اخلاق اور احوال سے فنا ہو چکا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے جو کچھ بھی فنا ہو چکا اس میں وہ موجود ہو جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب یوں کہا جائے کہ بندہ اپنی ذات اور مخلوق سے فنا ہو گیا تو اس کا نفس بھی موجود ہے اور مخلوق بھی موجود ہے، مگر اسے نہ اس کا علم ہے، نہ اپنا کوئی احساس ہے اور نہ خبر ہے، اس لیے اس کی ذات بھی موجود ہوگی اور مخلوق بھی، لیکن وہ اپنی ذات اور تمام مخلوق سے غافل ہے، اسے نہ اپنی ذات کا احساس ہے اور نہ ہی مخلوق کا احساس ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی صاحب سطوت انسان کے پاس جاتا ہے تو اس کی ہیبت سے وہ اپنی ذات اور اہل مجلس سے غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ اس صاحب سطوت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، بس وہاں سے واپس آنے کے بعد اسے اگر وہاں کے اہل مجلس صاحب سطوت کی ہیبت اور اسی طرح اپنی حیت کے متعلق دریافت کیا جائے جب اس سے، تو وہ کچھ بھی نہ بتا سکے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا
جو ہے بڑا جانا اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ان عورتوں کو اس وقت جبکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹنے کی تکلیف محسوس نہ ہوئی، حالانکہ وہ بہت کمزور ہوتی ہیں، اور وہ بول اٹھی ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ تمام باتیں یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں سے ہے، جس کا لب لباب آپ یہ سمجھیں کہ اپنے اندر سے اگر آپ یا ہم میں سے ہر شخص بری عادتیں جیسے کہ جھوٹ، چگلی، غیبت، عیب جوئی، فریب، دغا بازی جیسے ہزاروں گناہ جو ہمارے اندر موجود ہیں، اگر ہم ان کو اپنے اندر سے نکال دیں گے تو ہمارے دل میں ہمارا رب جو ہے وہ جلوہ گر ہوگا، اور جب ہمارا رب ہمارے اندر جلوہ گر ہوگا تو اللہ کے عظیم ولی بنتے ہوئے ہم نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات تو ہم اپنے دل سے شیطان اور شیطانیت کو نکالے، نفس اور نفسانیت کو نکالے، اور اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کو اللہ رب العزت کی مرضی پر قربان کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے، اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ و رسول کی اطاعت میں اپنے شب و روز گزارے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ اس تمام باتوں کو پس پشت ڈال کے اپنے آپ کو شیطان اور نفس کے چنگل میں جکڑا دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اور جیسے فٹ بال اور بال کو ایک بچہ لات مارتا ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہے، ویسے ہی شیطان جو ہے وہ آپ کو ایک بال اور گیند کی جیسے وہ ادھر ادھر پھینکتا رہتا ہے، کبھی اس گناہ کی جانب تو کبھی اس گناہ کی جانب۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بننا ہے، اپنے اندر سے تمام برائیوں کو نکال کر جتنی بھی اچھائیاں، اور وہ اچھائیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم کو کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو دنیا اور دنیا والوں کے راستے اور طریقے پر مت چلو، ایسے انسان کے نقش قدم پر چلو جو اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو جنت کے تم نہیں، جنت تمہاری مشتاق اور تمہاری انتظار کرتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔